سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ کل بھی زندہ سن، آج بھی زندہ۔ جس بندہ مومن نے اللہ اور دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا واسطے اس محفل وچ کوآپریٹ کیتا ہے، میرا مالک سب دے مال و جان، کاروبار، روزی، رزق، علم، عمر، عمل بھی برکت عطا فرمائے۔ ایک دروازہ کھول دیو مکمل نہ، تاکہ آکسیجن دا مسئلہ وہ باہر رہے۔ ایک دروازہ نہ کھول دیو، چاہے سائیڈ نہ، ٹھیک ہے۔ احباب جی وقار، حضور غوث الورا آپ دی روح پاک نو سلام ادب پیش کرنے واسطے دوران خطبہ قرآن کریم وچوں میں جڑی آیا کریمہ تلاوت کی تھی، ادھے ترجمے تو اپنی گفتگو دا آغاز کرنے لگا۔ پہلا پارا سورہ بقرہ، ادھے اندر تفصیلاً موجود ہے۔ تمام مفسرین کرام نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ ضیاء القرآن پڑھو، روح البیان پڑھو، کنز الایمان پڑھو، تفسیر کبیر پڑھو، تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ دی پیاسی مخلوق انہاں دے لب خشک ہوئے، زباناں خشک ہوئیاں، پانی انہاں بڑا تلاش کیتا، لیکن تلاش کرنے دے باوجود انہاں نو پانی کدھروں نہ ملے۔ اور جدوں انہاں نو پانی کدھروں میسر نہیں نہ آیا، ایک قرآن دی تفاسیر دے اندر موجود ہے، وہ اللہ دی پیاسی مخلوق سوالی بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دروازے تے آ گئے۔ یہ میں پھر رپیٹ کرنے لگا کہ اللہ دی پیاسی مخلوق دے لب خشک ہوئے، زباناں خشک ہوئیاں، پانی بڑا تلاش کیتا، تلاش کرنے دے باوجود جدوں انہوں نے کدھروں پانی نہیں نہ ملیا، تے قرآن دی آیات اور قرآن دی تفسیر دستیاں نے کہ وہ سارے سوالی بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دروازے تے آ گئے۔ میں نے پتہ یہ رپیٹ کیوں کیا ہے، یہ صدیوں سے معاملہ چل رہا ہے۔ جب بھی مخلوق ٹینشن اور مصائب و علام میں پھنسی ہے تو انہوں نے مشکل حل کروانے کے لیے اللہ والوں کا سہارا دیا۔ آج سید تنویر شاہ صاحب اور ان کے دوست شہنشاہ بغداد کی کانفرنس کیوں کروا رہے ہیں؟ چونکہ خدا کو اپنوں کی نسبت سے بڑا پیار ہے۔ احباب وقار، شمع رسالت کے پروانوں قرآن بتاتا ہے، وہ سوالی بن کر موسیٰ کے دروازے پہ آئے اور انہوں نے آ کر موسیٰ سے پانی مانگا۔ اور میں قربان جاواں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگو یہ نہیں کیا کہ نہ میں خالق ہاں، نہ میں مالک ہاں، نہ میں رازق ہاں، نہ میں معبود ہاں، نہ میں مسجود ہاں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام وقت نبی نے آپ نے یہ نہیں کیا کہ پانی منگنا تھے ڈائریکٹ رازق کائنات کل منگو۔ فقیر نو کسے تفسیر وچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اے احباب وقار رویہ اور اے انداز نہیں ملیا۔ اور نال آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ نبیوں کو منگنا شرک ہے، بلکہ آپ نے پتہ کی فرمایا ہے، آپ نے مسکرا کے فرمایا تھوڑی دیر رکو، ہونے پانی دا انتظام ہو جانا۔ نہیں انج نہیں، کھل گیا کو سبحان اللہ۔ میں بالکل قرآن دے دائرے وچ رہ کے گفتگو کر رہے ہیں، اور جتنی بھی میری گفتگو ہوگی او دا اینڈ شہنشاہ بغداد دا مقام حضرت عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ دی رفت، آپ دی عزت و عظمت دے حوالہ نال ہون توجہ کرنا۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر رکو، انہیں پانی دا انتظام ہو جاندہ ہے۔ سرگودہ والو، حضرت موسیٰ نے نہ ان سے یہ کہا نبی سے مانگنا شرک ہے، اور نہ ہی یہ کہا کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ آپ نے کہا تھوڑی دیر انتظار کرو، ابھی پانی کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ اب میں پتہ میسج کیا دینے لگا ہوں، موسیٰ نبی ضرور ہیں لیکن امام الانبیاء تو نہیں۔ ہائے موسیٰ نبی ضرور ہیں لیکن تاجدار ختم نبوت تو نہیں۔ موسیٰ نبی ضرور ہیں لیکن رحمت للعالمین تو نہیں۔ رحمت للعالمین تو صرف زہرا کا بابا ہے، تاجدار ختم نبوت تو صرف حسین کا نانا ہے، احباب وقار امام الانبیاء تو صرف آمنہ کا لال ہے۔ سن لو،
میں اس ذمہ دارانہ سٹیج پہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہنے لگا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، وہ سارے امتوں کے نبی آئے، برادریوں کے نبی آئے، مخصوص قوموں کے نبی آئے، لیکن سن لو مصطفیٰ کی ذات یہ وہ ذات ہے، میرے آقا فقط امت کے نبی بن کر نہیں آئے، مصطفیٰ کریم نبیوں کے بھی نبی بن کر آئے۔ احباب جی وقار، اس میں کوئی شک نہیں، اسماعیل کے گلے کو چھری کاٹ نہیں سکی۔ مسکرا کر کہا جیسے یہ خلاصے ہیں قرآن کے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اسماعیل کی ایڑی حرکت میں آئی تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ اور قربان جو لوگ پوچھتے ہیں نسبت کیا ہوتی ہے، میں نے کہا نسبت کا کمال دیکھنا ہے تو آج سوچو صدیاں بیت گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، پوری دنیا کے مومن جب بھی مکے سے پلٹتے ہیں تو کون سا تحفہ لے کر پلٹتے ہیں؟ وہی تحفہ جو عالم اسلام کو اللہ نے اسماعیل کی ایڑیوں کی خیرات کا صدقہ سرگودا والو اور کوئی تحفہ نہیں، اسے آپ شفا کہتے ہیں۔ مکے کی دھرتی سے پانی تو جگہ جگہ سے نکلتا ہے، لیکن دوسرا جہاں سے نکلتا ہے وہ فقط پانی ہے، لیکن جو پانی اسماعیل کی ایڑیوں کے ساتھ لگا وہ فقط پانی نہیں، وہ شفا والا پانی۔ ماشاءاللہ آج میرا بھی موڈ ہے تقریر کرنے دا تے تہاڈا ڈبل ہے سننے دا موڈ، یہ میں دیکھ لیا، ایک اور کھل کیا کو سبحان اللہ۔ اب آپ جی وقار شمع رسالت کے پروانوں قبلہ، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا غوث کیوں کہتے ہو، میں نے کہا پانی اسماعیل کی ایڑی کے ساتھ لگا وہ آب شفا، ہم عبدالقادر جیلانی کو غوث کیوں نہ کہیں، ان کی زبان پہ تو مصطفیٰ نے اپنی زبان رکھی، اپنا لعاب 7 مرتبہ، اللہ اکبر، میرے نبی نے لعاب دہن، یہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اگر آب زمزم کو آب شفا آنکھیں بند کر کے ماننا ضروری ہے تو پھر سن لو اس پانی کا تعلق اسماعیل کی ایڑی کے ساتھ ہوا۔ اسماعیل کے ہاتھوں کو خدا نے اپنا نہیں کہا، اسماعیل کی زبان پہ خدا نہیں بولا، اسماعیل کا وجود برہانم من ربکم نہیں۔ اباب ذی وقار اسماعیل سے خدا نے یہ بھی نہیں کہا تھا لعمرو کا، مجھے تیری عمر کی قسم قربان جاؤں، ید اللہ صرف رب نے کہا مصطفیٰ کے ہاتھوں کو، ارے لسان اللہ صرف رب نے کہا مصطفیٰ کی زبان کو، رب کعبہ کی قسم ولیکن اللہ رما، رب نے کہا صرف مصطفیٰ کی ادا کو۔ میں یہاں تڑپ کر کیوں نہ کہوں، ارے جو فقط نبی ہو اس کی نسبت پانی کو آب شفا بنا دے، ارے جو برہان بن کر آیا ہے اس کی نسبت عبدالقادر کو غوث جلی کیوں نہ بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اسے واسطے ساڈا گلی گلی نگر نگر اعلانے، یوں تو سارے ولی محترم ہے مگر غوث اعظم پیا تیری کیا بات ہے۔ گونج پیدا ہو جائے، اب آپ یہ وقار کوئی زمان خاموش نہ روے، جنہیں لبانوں میرا نبی چومے اولانو عبدالقادر جیلانیاں دینے، جنہاں دی زبانوں حضور چوسن اولانو عبدالقادر جیلانیاں دینے، جنہاں دی زبان کے میرے آقا 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالن اولانو عبدالقادر جیلانیاں دینے، اور جنہاں سمندرہ دیا پانیاں دے مسلح بچھا گے اللہ دی عبادت کی تھی اولانو غوث اعظم۔ ایک اور پیار نال، یوں تو سارے ولی محترم ہے مگر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، غوث اعظم کا تذکرہ کرو گے رحمت دے دروازے کھل جان گے۔ یوں تو سارے ولی محترم
گرم ہے نہ گئے غوث اعظم پیاتے کیا بات ہے ساریاں شامل ہونا ہے غوث اعظم پیاتے کیا بات ہے آؤں میرے مسلمان بھائیو بڑی 11ویں شہیدی ارے تقریب اٹینڈ کرن والی ہو اسی اس محفل دے اندر وڈیرے بن کے نہیں آئے اسی خطیب پاکستان بن کے نہیں آئے اسی غوث اعظم دے کمی تے مراسی بن کے آئے آج ساڈا یقین کامل ہے اساں تذکرہ سیرت غوث اعظم دا کرنا ہے حضور غوث پاک دے ذکر دا صدقہ ساڈے گناہ کائنات دے رب نے معاف فرما دینے آؤ گناہ دی مغفرت ارے خطامہ دی بخشش دی نیت نہ مینا پھر مل کے پڑھنا ہے غوث اعظم پیاتے کیا بات ہے میں عرض کر رہا تھا اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے کو چھری کاٹ اس میں بھی کوئی شک نہیں آپ کے باپ کے جسم کو آگ جلا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ نے قوم کے مطالبے پہ آسمان سے مائدہ منگوایا اور مائدہ میں کیا تھا 7 روٹیاں 7 مچھلیاں مچھلیوں سے گھی بہ رہا تھا ٹوٹل اتنا مائدہ تھا یہ ذہن کے اندر رکھنا تو ہوا کیا کھانے والے 1400 تھے اور انہوں نے 40 دن کھایا وہ 1400 کی بھوک مٹ گئی پر نبی کا لنگر ختم نہیں یہ میں اشارے بس کر رہا ہوں اب آگے قرآن کے یہ خلاصے ہیں قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں تفاسیر میں موجود ہیں میرے آقا سے پیار کرنے والوں اس میں بھی کوئی شک نہیں سلیمان نے 6 کلومیٹر کے فاصلہ سے نا چونٹی کا کلام سنا ہے ہائے ہائے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مسکرائے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی بھیڑی ارے اس کو پانی پہ ترایا ہے ان کی عظمت کو سلام ان کے مقام کو سلام لیکن میں پتہ اب جملہ کیا کہنے لگا ہوں ہیں یہ سارے شان والے لیکن ان میں کوئی بھی نبیوں کا نبی بن کر نہیں آیا اونچی آواز سے کہا دو سبحان نبیاں دا نبی صرف کملی والا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والی ہو میرے آقا نبیاں دے نبی بن کے آئے نے دوستان گرامی قدر میرے آقا مصطفیٰ کریم نے وفامہ کرنے والی ہو میں پتہ پیغام کی دینا چاہنا مفتی اہل سنت دی موجودگی دے اندر پیغام ہی دینا چاہنا ماں جنہ دی ہاتھ دے اگر انہاں کو منگنا جائے دے چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے سوالیاں نو یہ نہیں سکیا کہ منگنا جائے پانی تے رب العالمین کل منگو یہ بھی نہیں کیا کہ نبیاں کل منگنا شرکے اللہ دے نبی نے فرمایا تھوڑی دیر انتظار کرو انہیں پانی دا انتظام ہو جاتا ہے میرے مسلمان بھائیو میں اہل ایمان دا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور پیغام دینا چاہنا جدی ہاتھ دے اگر انہاں کل منگنا جائے دے کہ حسین دا نانا تے ہوئے جنہ دی رب نے ہاتھ دی کوئی نہیں رکھی اب آبے جی بقار شمع رسال دے پروانو ان پوائنٹ بڑا آل ہے ارے تو سامہ چل جانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پیاسی قوم سے پانی منگیا نمازاں دی پابندی کرنے والے منگیا کدے کولوں میں موسیٰ علیہ السلام نے اس رب العالمین کول پانی منگیا جن نے پتھر بھی چوٹا چی پیدا فرمائی ہے آئے آئے انج نہیں ایک کوئی تڑپ کیا آپ میرے مزاج کو سمجھتے ہیں میرا مزاج ایسا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کیا جائے میری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آنگ آنگ کی کیفیت بدل جانی چاہیے یہ علماء بیٹھے پوچھ لو اللہ نے قرآن کے اندر کہا جب ہمارا ذکر ہوتا ہے تو مومنوں کی دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا جہاں بھی جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو اور اللہ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہو پھر تڑپ کر بولا کرو تاکہ مشرکوں کو بت پرستوں کو یہ جو انڈیا کے مشرک جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں انہیں پتہ چل جائے توحید پرست مر نہیں گئے کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہاں ماشاءاللہ ایسا لیول پھر کھول کیا کو سبحان وہ دی وجہ ہے میں عرض کر رہے سا موسیٰ علیہ السلام نے پانی اس رب العالمین کو منگیا ہے جن نے پتھر بھی چوٹا چی پیدا فرمائی ہے شکر ہے تو یاد ہے ماشاءاللہ پھر مسکرا کے آنکھوں سبحان اللہ
اور کوئی بولے نہ بولے صوفی افضل صاحب اور اے پورا گروپ جڑے میرے کل جمعے دے تشریف لے جاندے ہو اب آبے جی وقار میں توانوی تحفہ دین لگا مفتی اہل سنت دی موجودگی دے اندر اب آبے جی وقار میں کی عرض کر رہے ہیں بابا جی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاسی قوم واسطے پانی او دے کھل منگیا جنہیں بغیر سبب تو مریم نو سونا بیٹا عطا فرمایا پھر بیٹا اتنا حسین ہے اتنا حسین ہے کہ حضرت مریم دا بیٹا ارے مردیاں نو ٹھوکر مار دینے مردے زندہ ہو جانے لے اس میں ان بات نو وضاحت وچ نہیں لے کے جانا ارے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاسی قوم واسطے پانی او دے کھل منگیا جنہیں آدم علیہ السلام نو بغیر والدین تو پیدا فرمایا اور نمازاں دی پابندی کرن والے ہو میں وضاحت کر گیا تساں بڑے اتمنا سنے ہیں ادھا رزلٹ اے نکلیا نا موسیٰ علیہ السلام نے اس رب العالمین کل پانی اپنی پیاسی قوم واسطے منگیا جڑا کسے سبب دا محتاج نہیں جڑا کسے وسیلے دا محتاج نہیں جڑا کسے ذریعے دا محتاج نہیں رب نو سجدے کرن والے ہو اگر اور رب کسے سبب دا محتاج ہوندا پھر بغیر سبب تو مریم نو سونا بیٹا نہ دینا غارت نہ تو مومنو اس پوائنٹ وال غور کرنا جڑا کسے سبب دا محتاج نہیں نا اس رب العالمین نے اس کائنات دے خالق نے موسیٰ علیہ السلام نو پتہ کی فرمایا سرور صاحب اس کائنات دے رب نے فرمایا کلیم اے موسیٰ میرے کل اپنی پیاسی قوم واسطے پانی منگن والیا ارے تیری پیاسی قوم نو پانی ملے گا لیکن موسیٰ پہلا تیری چھڑی وسیلہ بنے گی آئے آئے ایتھے بادو بار کر کیا کو سبحان اللہ بہت شکریہ اے بچیاں پیچھا کرو تسی حق ادا کر رہے ہو سننے دا ایک کری کھول کیا کو سبحان اللہ حضرت آپ کے ذریعے یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے میں گفٹ دینے لگا ہوں آجی جوید صاحب وہ گفٹ یہ ہے ایک طرف اللہ کی مخلوق تھی دوسری طرف خالق تھا درمیان میں وسیلہ بنا نبی موسیٰ اب توجہ چاہتا ہوں گفٹ آپ لیں گے ساری زندگی آپ کی دل کی دنیا محدود ہوگی اب آبے جی وقار وہ تحفہ یہ ہے کہ جب رب نے یہ منظر دیکھا کہ میری مخلوق کی ٹینشن حل کروانے کے لیے میرا نبی موسیٰ وسیلہ بنے ہیں اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا موسیٰ دنیا سے چلے گئے عیسیٰ آئے عیسیٰ آسمانوں پہ چلے گئے مصطفیٰ آئے 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا پھر میسج آف گاڈ آنا شروع ہوا جب قرآن کا نزول شروع ہوا صدیاں گزر گئی تھی صدیوں کے بعد رب محبوب سے کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ہائے ہائے جس کے دل کا وضو ہوا ہے وہ پھر تڑپ کر کہہ دو سبحان اللہ ہائے ہائے صدیاں بیت گئیں ہزاروں سال بیت گئے ارے پھر رب محبوب سے کہتا ہے اے محبوب کریم وہ لمحے تو یاد کرو وہ ارے وہ گھڑیاں تو یاد کرو جب موسیٰ نے ہم سے اپنی پیاسی قوم کے لیے پانی مانگا تھا قبلہ صوفی صاحب بزرگ حضرات نمازی حضرات میں تڑپ کر کیوں نہ کہوں خالق اور مخلوق کے درمیان کلیم وسیلہ بنے رب کو اتنا پسند تو جب وسیلہ ہی حبیب بنتا ہے رب کو کتنا پسند لوگوں یہ بھی سن لو اس قوم نے تو اپنی مشکل حل کروانے کے لیے میرے حضرت موسیٰ کے دروازے پہ گئے ہیں یہ چل کر گئے شاہ جی انہوں جا کر اللہ کے نبی کا دروازہ کھٹکھٹایا اباب جی وقار پھر پانی کا بندوبست ہوا ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کے دروازے پہ خطاب کا بیٹا عمر چل کر آتا بھی نہیں میرا نبی خدا کی قسم بن مانگے عمر کو اللہ سے ہدایت کی دولت لے کر دیتا ارے یہ تو ایک الگ بات ہے جب مکہ فتح ہوا میرے نبی کی نگاہیں اٹھی حضور نے دیکھا اکرمہ نظر نہیں آ رہا تو مصطفیٰ کریم نے اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ جشن کا موقع تھا اوپر سے حکم تھا فسبح بحمد ربک محبوب آج مکہ فتح ہو چکا ہے بدماش تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دیے ہیں محبوب اب میری تمنا یہ ہے کہ حمد میری ہو زبان تیری ہو ہائے ہائے
تو اس منظر کے اندر نمازیں پڑھنے والوں میرے آقا کی نگاہیں اٹھی جب رسول اللہ کو اکرمہ بن ابی جہل نظر نہ آیا تو میرے آقا کہنے لگے مکے والوں وہ اکرمہ کدھر ہے؟ اکرمہ تیرے نصیبوں کو سلام ہو، ہمارا نام اگر پیر سیال کی زبان پہ آ جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہمارا نام اگر سلطان بہو کے شہزادوں کی زبان پہ آ جائے ہم اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں۔ اکرمہ تیرے مقدر کو سلام، تو نے ابھی تک کلمہ پڑھا نہیں، تیرا نام اللہ کا یار لے رہا ہے۔ سنو سرگودا والو، تمام سیرت نگاروں نے لکھا جب حضور فرمانے لگے وہ اکرمہ کدھر ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کے باپ نے ظلم جو بڑے کیے ہیں، ارے وہ ابو جال کا بیٹا ہے، اے اللہ کے نبی آج اکرمہ کو خوف تھا کہیں میں عمر کے ہتھے نہ چڑھ گئے۔ اور جنہوں نے سمجھ آئی وہ کھل کیا اے مفتی صاحب بیٹھے جے، ایک بدری صحابی نے لیٹر لکھیا دیتا ایک عورت نو سی مدینے وچ رہ کے، خدا دی قسم ہے وہ بی بی لیٹر لے کے مکے جا رہی سی، وہ بدری صحابی سی مدینے وچ رہندا سی، جنگ بدر وچ شامل ہویا سی۔ یہ بدری صحابہ دی شان دا تانوں پتہ ہے، اب آبے جو بکار کہ او دے اندر اونے پورے مسلماناں دا پروگرام سی نا مدینے شریف حضور دا پروگرام، مسلماناں دا پروگرام کہ کفر نو این شکیاں اطلاعات دیاں گا کہ میرے خاندان نال نہ مکے والے ظلم نہیں کرن گے، اے او دے ذہن لالچی اگر میں نہ کیتا تو شاید میرے خاندان نو او قتل کر دیں۔ ہن او بی بی لیٹر لے کے نکلی، خدا دی قسم جی او ٹر پئی ہے، ادو حضور پیر علی نو فرماندے نے علی ایک عورت ہے روضہ خاک تے پہنچ چکی ہے، جاؤ او دے کول انج دی چٹھی ہے لے کے آؤ۔ اور سرگودیا لوگ کس ویلے تساں بولنا؟ حاتب جب لیٹر لکھ رہے تھے حاتب کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا، جب چٹھی دی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، جب وہ عورت مدینے سے نکلی کوئی وہاں دوسرا نہیں تھا۔ قربان جاؤں پھر میں تڑپ کر کیوں نہ کہوں چار دیواری کے اندر بھی ارے مومن کوئی کام کرے مصطفیٰ کی نگاہیں اپنے غلام پہ۔ اور اگلی داستان بڑی لمبی ہے، مولا مشکل کشا نے دو پیر پائیاں نو نال لیا ہے، آپ نے سواری دوڑائی ہے، اللہ دی قسم جے میرے نبی نے جس جگہ دا نام لیا سی نا روضہ خاک، اللہ دی قسم علی آندے نے اسی اوتھے پہنچے ہیں تے بی بی اوتھے موجود ہے، وہ بھی اوتھے پہنچ گئی تے حیدر قرار مولا مشکل کشا نے فرمایا تیرے کول انج دی چٹھی اسی لین آئے ہیں۔ اس عورت نے کیا میرے کول کوئی نہیں چٹھی، اب آبے جی وقاروں مولا مشکل کشا نے فرمایا ہے وے تیرے کول، انہیں کیا جی کوئی نہیں میری تلاشی لی لو۔ حیدر قرار نے اس عورت دی تلاشی لی، اب آبے جی وقار تلاشی نہ جدو چٹھی نہ ملی تے مولا علی وطہ کیا نے جنہ سانو بھیجی ہے او تے جھوٹ بول دے لے، اساں تے تیرے کول چٹھی لے کے جانی ہے۔ سرکتے والیو او بی بی آندی ہے میرے کول کوئی نہیں تے حیدر قرار وطہ کیا نے سانو تیرے کپڑے بھی اتارنے بے، اساں اتار کے وہ لیٹر لے کے جانا۔ ہائے ہائے اوہ توجہ کرنا، انہوں عقل دے نہیں پرکھنا، انہوں عقل دے نہیں پرکھنا۔ ادھر عورت کے پردے کا معاملہ تھا، ادھر محمد کا آرڈر تھا، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی یا نہیں۔ میرے آقا نال وفا کرنے والی ہو مولا مشکل کشا نے فرمایا پاویں کپڑے اتارنے بے اساں وہ لیٹر لے کے جانا ہے۔ اللہ دے یار نے فرمایا لیٹر موجود ہے، اللہ دی قسم جے میرے غوث دی 11ویں منان والی ہو، شہنشاہ بغداد دے لنگر وچ حصہ پان والی ہو، اس بی بی نو پک ہو گیا انہوں نے مینوں چھڑنا کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم جو نے کی کیتا ہے انہیں والاں دی میڈیاں دی تہ وچ لیٹر انہیں وچ رکھیا سی، او دے وال لمبے لمبے سن، انہیں اپنے والاں وچ ہاتھ پایا، انہیں لیٹر کٹ کے دی تالیاں نے ویکھی نا میرا نبی کتنا سچا ہے۔ اوہ لوگوں میرے نبی نال پیار کرن والی ہو شمع رسالت پروانو عمر دی خیرت دا وچ معاملہ ہے۔ یہ جو داستان بڑی لمبی ہے، او جدو چٹھی مولا علی لے کے آئے نا میرے نبی دی بارگاہ بھی پیش کی تھی، میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے حاتب نے چٹھی لکھی ہے جیڑا میرا کلمہ پڑھدا ہے۔ اللہ دی قسم جے حضرت عمر دی غیرت ویکھو، فاروق اعظم میرے نبی دی بارگاہ بھی چرچ کر دینے سونے من کدی اجازت دیو میں حاتب دے ٹوٹے کر دے میں حاتب دے ٹکڑے کر دے میرے نبی نے فرمایا عمر نا ایک گل نہ کر، ٹھیک ہے غلطی ہو دے کھولوئی ہے پر رب نے اعلان کیتا ہے
جڑے بدری صحابہ نے انہاں کو اگر کوئی بھی غلطی ہوگی انہاں کو مواخذہ نہیں کرنا. یہ میری داستان لمبی ہوگی تسی سمجھ گئے ہو. عمر دی خیرات دا معاملہ دیکھو. اللہ اکبر کبیرہ. ارے اکرمہ بن ابی جہل آندا ہے. ارے اکرمہ بن ابی جہل دے بارے چ مکے دے لوگاں نے کہا سونیا اج اکرمہ مکہ چھڈ کے اس واسطے نس گیا ہے او دے دل دے نال خوف سی اج میں کدھر عمر دے ہتھے نہ چڑھ جاواں. اگر میں چڑھ گیا عمر نے میرے ٹوٹے کر دینے نے. ایتھوں گل ول غور کرے اجے میرے آقا مسکرا پے نے. ارے مکہ فتح دا موقع ہے, فتح مکہ دا موقع ہے. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا ارے مکے والو اکرمہ سے کہہ دو پلٹائے پلٹائے. اکرمہ سے کہہ دو پلٹائے. آج اس کا استقبال تلوار نہیں محمد کا پیار کرے گا. جنہوں سمجھ آئیے نا انہاں چھوڑ میرا ساتھ دینا. لو کاندے سمانے تھے دلدار بچھیرے. غوث پاک کی روح خوش ہو جائے گی کری تڑپ کے. لو کاندے سمانے تھے دلدار بچھیرے. سرکار دسوں سالوں سرکار بچھیرے. اس کے اندر ایک گہرا نقطہ ہے وہ اکثر لوگ سمجھ گئے ہیں, کچھ میرے جیسے سادہ نہیں سمجھ پائے. میں وہ نقطہ رس کرنے لگا. ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کی رحمت دشمن کو بھی صدا دیتی. نہیں آپ نے مول نہیں پایا. آپ غور تو کرو اکرمہ بیٹا کس کا تھا. اکرمہ کے باپ نے ظلم کتنے کیے تھے. آپ اس ظالم ابو جہل کے بیٹے کے لیے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اسے کہو پلٹائے. اس کا استقبال تلوار نہیں رسول اللہ کا پیار کرے گا. مجھے کہنے دو ہم ان کے نوکر ہیں جن کی رحمت دشمن کو بھی صدا دے. ہوں سننا اصل نقطے وچ نقطے تقریر میری بہت مطلب نکات کی وجہ تو طوالت اختیار کر دی جا رہی. ہوں ذرا توجہ کرنا قبلہ سیالوی صاحب آج صاحب. ہوں ہویا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو رب نے فرمایا کلیم پانی ملے گا لیکن شرط یہ ہے آپ کی چھڑی وسیلہ بنے. اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. محبوب و لمحے یاد کرو جب موسیٰ نے ہم سے پیاسی قوم کے لیے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. مالک پھر تو نے کیا کیا؟ تو علی کل شیء قدیر ہے. تو نے پھر پانی کیسے دیا؟ خدا رسولوں اور مسلمانوں ان آیات پہ غور کرو. اس بے نیاز نے محبوب سے کہا محبوب ہم نے موسیٰ سے کہا تھا پانی ملے گا. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. پہلے اپنی چھڑی کو پتھر پہ مارو. اونچی آواز. میں بڑی پیٹنٹ دلیل دینے لگا ہوں کہ ہم غوث اعظم کا سہارا کیوں لیتے ہیں, ہم عبد القادر جیلانی کا سہارا کیوں لیتے ہیں جبکہ خدا ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ کل شیء قدیر ہے, قادر مطلق ہے. اس کے باوجود ہم غوث کا سہارا کیوں لیتے ہیں. میں پیٹنٹ دلیل دینے لگا ہوں. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے پیاسی قوم اپنے نبی کی طرف دیکھ رہی تھی, نبی خدا کی طرف دیکھ رہا تھا اور خدا اپنے نبی کی چھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا. جتنا تو مزہ آیا نا دلی طور پہ اونا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. یہاں تو حوالوں کی ضرورت ہی نہیں. ارے کسی کو ارے رب کعبہ کی قسم ریجیکٹ کرنے کی گنجائش ہی نہیں. یہ سیدھے سادے الفاظ ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. پھر فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. ارے پیاسی قوم اپنے نبی کی طرف دیکھ رہی تھی, نبی خدا کی طرف دیکھ رہا تھا اور خدا اپنے نبی کی مول پا چھڑیا. میں دو اور دلیلاں قرآن چ دینیاں اس تو بعد میں غوث پاک دی داستان اور میں جڑا اصل مرجع ماخذ ہے تہاڈی بارگاہ پیش کرن لگا. ایک اے منظر ہے, دوسرا منظر حاجی صاحب اے اباب جی وقار فرعون دا محل
انہیں جادوگراں نوں بلایا انہیں کیا ہے اج انج دے جادو دا اظہار کرو میری موسیٰ کول جان چھوڑ جائے انہاں جادوگراں نے کیا اج اساں انج دے کرتب دا اظہار کرنا ہے موسیٰ پیڑ چھڑ کے نس جان گے لیکن انہاں جادوگراں نوں اے نہیں سی پتا رب اپنیاں دی کن نہیں لگن دیندا مسکرا کے آکھو نا سبحان اللہ یہ بھی میں قرآن وچوں ارے داستان بیان کر رہے ہیں میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دے پروانو فرعون دے جادوگراں نے رسیاں پھینگیاں ارے جدو رسیاں زمین دے آئیاں نا وہ سپ بن گئیاں نے ارے جدو سپ بنیاں نا تے موسیٰ علیہ السلام نے ارے انہاں جادوگراں دا جدو جادو ویکھیا نا فرعون دا محل حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کر دینے میرے مولا میں اس محل دے اندر تیری توحید دا ترانہ پڑھن آیا سا تیری وحدانیت دا پرچم لہران آیا سا میرے مولا میں تے شرک میں ڈان آیا سا اب آبے جی وقار یا الہ العالمین ایک کی بنے ہیں ہتھاں دے اندر رسیاں تے زمین دے آئیاں تے سپ بن گئیاں نے مالکہ ہن میں ارے ایتھے ہن کس طرح انہاں دا مقابلہ اوے سرگودا والے غور کرے اجے اس لئے رب العالمین نے فرمایا علا کل شین قدیر نے کیا موسیٰ ایتھے بھی میری توحید دا ترانہ پڑھیا جائے گا لیکن ایتھے بھی توڑی چھڑی پہلا وسیلہ بڑھے گی اب آبے جی وقار سمجھدار بندے بیٹھے ہو میرے غوث دے منن والے ہو اللہ دی قسم جے پکی روٹی دے ارے کچی روٹی دیا میں ہمارے روایتاں بیان نہیں کر رہا رب دا قرآن رب العالمین نے موسیٰ نو فرمایا کلیم فعل کی عصاک اپنی چھڑی نو زمین تے پھینکو اوے لوگو موسیٰ علیہ السلام دی چھڑی جدو زمین تے آئی ہے نا آئی دہا بن گئی وہ جتنے سپ پہ پھر دے سن اولانو موسیٰ علیہ السلام دی اس چھڑی نے ارے تناول کر لے جدو تناول کی تینا کہ ہون ہویا کیے اوہی فرعون دے جادوگر موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پہ پڑھ دے آئے آئے انہاں دی زبان تے پتہ ترانہ کیے لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اللہ تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق نہیں کائنات معبود مسجود صرف اللہ او سرکوتا والیوں نالیوں لگیا موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ اللہ دے نبی نے میرے مسلمان بھائیو انہاں نے پھر فرعون نو آکھیا اساں آئی تو بعد سجدے تینوں نہیں کرنے اساں سجدہ موسیٰ دے رب نو کرنا ہے او دے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں ہن میں ایکسپلین سید تنویر شاہ جی کرانا کرا میں وضاحت کرانا کرا پڑھے لکھے لوگاں ایک کلیئر ہو گیا ہے رب نے فرعون دے محل دے اندر جڑی اپنی توحید دا پرچم لہروایا وہ بھی ڈائریکٹ نہیں جناب موسیٰ دی چھڑی دا صدقہ لہروایا اب آبے جی وقار تیسرا منظر کیے لوگوں اگے دریا دیاں موجاں پیچھے فرعون دیاں فوجاں اللہ دی قسم جے وچ توحید پرستاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو انہاں توحید پرستانے کیا حضور ارے فرعون آ رہے ہیں او دیکھو لشکرے اگے پل کوئی نہیں پانی پانی ہے سمندر دیاں لہرانے سانو فرعون نے قتل کر دینے انہیں ساڑھے ٹکڑے کر دینے نے او سرگودا والے ہو اہل ایمان بیٹھے ہو توحید پرست بیٹھے ہو میرے خاص نو منن والے ہویا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے انوانے نے میں بارگاہ لم یزل بھی چرچ کرنا اسے ٹائم موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا مولا اے توحید پرست نے تیری توحید نو منن والے نے میری نبوت نو منن والے نے اگے پول کوئی نہیں قبلہ مفتی ابو بکر صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے مالک پیچھے فرعون دا لشکرے ہن انہاں دا کی بنے گا اگر من علماء اجازت دین قرآن دی اندر جو کچھ موجود ہے او دا میں خلاصہ ان بیان کراں گا رب العالمین نے موسیٰ نو پتہ کی کیا ہونا ہے اے موسیٰ پریشان نہ ہو میں اپنی نو نہ اتھے ڈبن دینا نہ مرین دینا نہ ڈبن دینا نہ مرین دینا جڑے توحید پرستو کھل کیا کچھ اب سننا میری جو تمہید تھی اب میں مکمل کرنے لگا ہوں سنیو اس لیے میں نے یہ باتیں کی تمہارا عقیدہ اور مضبوط ہو تمہارے خوبصورت نظریات اور ارے مضبوط ہو جائیں قبلہ حاجی صاحب سیالوی صاحب اللہ نے فوراں کہا کریم ہم اپنوں کو بچائیں گے لیکن ڈائریکٹ نہیں تیری چھڑی کا صدقہ جنہ دے بادو ویلنگ نے او نہ چاہن جنہ دے سلام این چاہ اب غور کرو ایک معاملہ تھا پیاس کا
پانی نہیں مل رہا تھا. ارے پیاسوں کے لیے پانی کا بندوبست بھی ہوتا ہے تو نبی کی چھڑی کا صدقہ. اب آبِ ذی-وقار دوسرا معاملہ تھا فرعون سے بچنے کا اور سمندر کی لہروں سے ارے کامیاب نکلنے کا. رب وہاں بھی اپنوں کو بچاتا ہے, ڈائریکٹ نہیں, موسیٰ کی چھڑی کا صدقہ. میں نے پہلے کلیئر کر دیا وہ علی کل شیء قدیر ہے. ہم پہ بڑے بڑے لوگ آبجیکشن لگاتے ہیں جب وہ قادر مطلق ہے تو پھر غوث کا دامن, پھر غوث اعظم کی 11ویں, پھر غوث کی سیرت, پھر غوث کا کردار, پھر غوث کے دیوانے بننے کی ضرورت کیا ہے. میں نے کہا میرا غوث تو نبی کی لڑی ہے, یہاں تو خدا مصطفیٰ ارے اپنے نبی کی چھڑی پہ ناز کرتا. قبلہ توجہ ہو, میں جو اصل پوائنٹ نقطہ دینا چاہتا ہوں وہ رب ہو کر, وہ بے نیاز ہو کر ارے موسیٰ کی چھڑی پہ اسے اتنا ناز ہے. سرگودا والوں کبھی غور کرنا, جس رب کو موسیٰ کی چھڑی پہ اتنا ناز ہے محمد کی لڑی پہ کتنا ناز ہے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حسنی حسینی سید نے آل نبی اولادی علی نے دوستان گرامی قدر. اب آپ جی وقار تھائیں جیسی کہنے ہونے یا غوث میرا سرکار میں منگتا تھے. اس دلیل تو بعد کوئی بندہ چست ارے سست نظر نہ آوے, سارے چست ہو کے ہیں ماشاءاللہ. کیمرہ مارو جی, میں سارے دی یارت کرا. یا غوث میرا سرکار میں منگتا تیرا. میں دلیل قرآن وچوں دے کے جا رہے ہیں. صوفی افضل صاحب جتنے بھی چشتی حضرات نقشبندی بیٹھے نے, آج تنویر شاہ صاحب دی دعوت دے تشریف لے کے ہونے والی ہو, اور رب العالمین ہو کے او بے نیاز ہو کے موسیٰ دی چھڑی دینا ناد کردہ. آئے ہائے او پیاسیاں نو پانی بھی دیندہ تے موسیٰ دی چھڑی دا صدقہ. او فرعون دے محل وچ اللہ اللہ کرواندہ تے موسیٰ دی چھڑی دا صدقہ. او کوٹ فرید والے ہو, ارے او سمندر وچوں اپنے انو بچاندہ تے موسیٰ دی چھڑی دا صدقہ. ارے جنوں موسیٰ دی چھڑی دینا ناز ہے انو کملی والے دی لڑی تے کتنا ناز ہوئے گا. انا آتینا کل کوثر غوث اعظم میرے نبی دی چھڑی نہیں ہے, محمد دی لڑی ہے. آئے ہائے جنہاں نو سمجھ آئیے بہت شکریہ. ایک اور بازو اٹھا کے لہرا کے یا غوث میرا سرکار میں منگتا تیرا. یا غوث میرا سرکار میں منگتا تیرا. یا غوث میرا سرکار میں منگتا تیرا. بے جان چیز جس میں روح ہی نہیں, ارے وہ کس طرح فائدہ دے سکتی ہے. میں کیا اے موسیٰ دی چھڑی وچ کو جان ہے, اور نکی اللہ کر دی چھڑی اثار کی برسول صاحب بے جان تھی. خدا بے جان چیز کو نہیں دیکھتا, خدا تو نسبتوں کو دیکھتا. ایچھے کو میں گال کرنے لگا, سرکار نے ایک گدہ مبارک رکھیا جدا نام یفور ہے. ہائے ہائے یفور تیری عظمت نو سلام ہوئے. میں کیوں ایک گل کیتی ہے, اس گدے نے حضور دی بارگاہ خود بول کے اکھیا سی سونے میں اپنی نسل وچوں آخری ہاں, تسی نبیاں وچوں آخری ہو. اور جنہاں نوں مزہ آیا کھول کیا کو سبحان. اے حدیث دیاں کتاباں وچ موجود ہے. وہ آندہ سونے ہاں تسی اپنے ہیں, ارے جکن میں نرے اپنی نسل وچوں آخری ہاں تسی نبیاں وچوں. مفتی صاحب پتہ کیوں مچلے, اس گدے کو اور بھی کام کی. شاہ جی وہ تھا تو گدا, لیکن خدا کی قسم اس نے اپنی پشت پہ نا رسول اللہ کے علاوہ کسی کو بیٹھ نہیں. یہ کوئی فن خطابت کے الفاظ نہیں, یہ حقائق ہیں. وہ یہ این فاؤ باؤ رے اس نام کا گدا مبارک اس نے اپنی پشت پہ تاجدار ختم نبوت کے علاوہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیا. رب کعبہ کی قسم اس نے یہ بھی کہا سونیا جدو تے تسی آئے ہو تو آڈے تے جکن علم حسن کمالات درجات معجزات انتہا ہو گئی ہے, انجن نبوت دی بھی انتہا ہو.
اگر تہاڈا ذوق ہوے تھوڑیاں نے چادراں ہن سائڈ تے کرو نا ہن میرے نال مل کے پڑھنا کوئی زبان خاموش نہ رہے اب آبے جی وقارو دی وجہ ہے نا اسی آل نبی اولاد علی دا تذکرہ کر رہے ہیں ساڈا تے گلی گلی نگر نگر اے اعلان لے یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی لے یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی او دی میں وجہ اگے بھی میں دلیل دیتی اگر موسیٰ علیہ السلام دی چھڑی پیاسیاں نو پانی لے کے اب آبے جی وقار اللہ دی پیاس دا انتظام کروا سکتی ہے اگر یوسف علیہ السلام دی کمید اندے جارے اب آبے جی وقار یقوب علیہ السلام دی بینائی واپس کروا سکتی ہے او خالت مند مومنو ایک ایک پوائنٹ وال غور کرو ارے غوث اعظم اے نہ کمیز نے اے نہ چھڑی نے اے محمدی لڑی ہے اے آل نبی اولاد علی نے اللہ اکبر یہ اس علی دے شہزادے نے اس علی دے بارے میرے نبی نے فرمایا سی من کن تو مولا فالی مولا جدا میں مولا اولا علی مولا لحم کا لحمی جسم کا جسمی غوث اعظم اس زہرا پاک دے شہزادے نے اللہ اکبر کبیرہ جس زہرا پاک نو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم جی اٹھ کے پیار دینے سن عائشہ تو صدیقہ کر دیا سونے جدو بھی زہرا پاک ہونیاں نے تسی کھڑے ہو جاندے ہو نالے سار نو چوم دے ہو تے میرے نبی نے بتا کی فرمانا نہیں عائشہ جڑی میری بیٹی زہرا ہے میرے دے سار وچوں جنت دی خوشبو ہی ہوندی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک اور پھر پیار نال کوئی زبان خاموش نہ رہے بلکہ میں تھے ترانہ پڑھاں گا نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تا پھر آکھیں کمال ماحول نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تا پھر آکھیں ماشاءاللہ سارے ادرا تو کیمرہ پتر میرے چہرے تے لا چھڑے ہیں سارے دی ریکارڈنگ کر اتنی لائٹ تیز ہے سارے دی زیارت ہونی چاہیے اینج کری پھر بادو چاہ کے لہرا کے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تا پھر آکھیں نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تا پھر اگر موسیٰ علیہ السلام دی بے جان چھڑی ارے پتھراں تے لگے تے پانی دے 12 چشمے جاری ہون آئے آئے تے پھر غوث اعظم اے ہڈیاں تے ہاتھ رکھ کے مردے ارے مرغے نو زندہ کیوں نہ کرتا ایک اور کھل کیا کو سبحان اچھا یہ دسو آج تک اس واقعے تو بعد کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پتھر کو توڑنے کے لیے کبھی کسی نے چھڑی استعمال کی ہو بولو یہ ہمارے قریب ہے یہ 11 پول کبھی چلے جانا وہاں پتھروں کو توڑا جاتا ہے کسی کے ہاتھ میں چھڑی دکھانا ہائے ہائے میں کہاں سے ہمت لاؤں پتھروں کو توڑنے کے لیے یہ لکڑ کی چھڑیاں نہیں ہوتی بارود ہوتے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی ہے لیکن خدا نے دنیا کو بتا دیا یہ عام چھڑی نہیں نا یہ نبوت کے ہاتھ کے ساتھ لگا اب آبے جی وقار شمع رسالت پروانوں میں یفور نامی گدے دی گل کر رہا سا یہ دے وچ میں مقام غوث اعظم عرض کر لگا تو ان بڑا مزہ آئے گا حضور اس گدے مبارک نو سن جا بلال نو بلا کے لیا اوے جا ابو رہن نو بلا کے لیا اوے جا صدیق اکبر نو بلا کے لیا انجی اللہ دی قسم حضور نے فرمانا ہائے ہائے اس ٹر پینا او کدی تھڑکے ہی نہیں جدا نا سرکار لیندے سن سیدھا او دے بوئے تسی ویسے ہون ڈھلے پہ گئے پتہ نہیں تسی ٹائم ال پہ ویندے یا کوئی مسئلہ ہے اچھی بات نہ میرا مزاج اس طرح دا ہر خطیب دا اپنا مزاج ہوندا ہے مجمع نہ توجہ کرے کہیں خطیب چپ کر کے کر جاندے تقریر ہر خطیب دا لیکن میں چلنا عوام دے سر تے مجمع دا جتنا لیول ہوے ذوق ہوے میں اس دے مطابق چلنا میں پتہ کیوں ایتھے گل پہ کرنا میں کیوں اٹھیا ہائے ہائے او وے گدا تے تھڑکے نا جدہ حضور نام لین او دے طرف جن کی سواری جاؤ قبلہ ہمارا چیلنج ہے کوئی ہمیں ماں کا لال ہمارے آقا کی سواری جیسی کسی کی سواری لا کر دکھا اس شہر میں بڑے بڑے لوگوں نے گھوڑے بھی رکھے ہوں گے اونٹ بھی رکھے ہوں گے گرد و نواح میں سواریوں کے لیے
لاؤ کوئی سواری رسول کی مثل. ہمارا چیلنج ہے کوئی مبالغہ رائی نہیں. رب کعبہ کی قسم کسی سوار نے آج تک اپنی سواری سے ایسی گفتگو نہیں کی جس طرح کی گفتگو تاجدار ختم نبوت اس جفور نامی گدھے سے فرماتے تھے. اور وہ لبیک کہتا ہوا نبی کی آرڈر کی تعمیل کرتا ہوا رب کعبہ کی قسم وہ نوکری دیتا جس کی پشت پہ مصطفیٰ بیٹھ جائیں اس کا یہ مقام ہے. تو جو نبی کے جگر کے ٹکڑے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے نبی دے جگر دے ٹکڑے نے. ایتھے میں بجد بھی چاہ کے پھر کیوں نہ پڑھا غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. مسکرا کے آخری ہون ویسے میری مشینری گرم ہو آئی. ٹائم پہ بینا تقریباً میرا 50-55 منٹ خطاب ہو گیا لیکن آج بہت لمبی تقریر کرنی ہے. سننے نا مو اصل ہے کہ میں پچھلے بھی کفارے ادا کرنے سن تو میں کہ ہوں آج ہی کر جائی. ہاں ایک ری پھر پیار نہ غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو ساڑھے نبی دی سواری ورگی کسے دی سواری نہیں. اور میں تھے چند جملے بولن لگا حضور دی اجازت نہ بولن لگا. آج میں کھل کے کیوں باز پیا کرنا میری جماعت دے مفتی بیٹھے نے ارے صاحب علم صاحب تحقیق شخصیت بیٹھے نے. اب آپ جی وقار اپنے علماء دا احترام کرن والے ہو ارے ائمہ حضرات خطبہ حضرات دا حیا کرن والے ہو. سنیو تھوڑی عظمت نو سلام ہوئے. اوے جنہ دی سواری دی مثل نہیں نا انہاں دے ناخن دی بھی مثل نہیں. اب آپ جی وقار میرے آقا نال پیار کرن والی ہو اے چون میں جڑا ایک تحفہ تون دین لگا ماں او تحفہ بڑا اللہ ہے. اب آپ جی وقار ایک بی بی او دے سر دے حیا والا دوپٹہ نہیں سی میرے نبی دے دربار والا آ رہی ہے. امام الانبیاء کھانا تناول فرما رہے سن. حضرت عائشہ تو صدیقہ میرے آقا دی بارگاہ بھی بیٹھیاں نے. حضرت عائشہ تو صدیقہ ام المومنین. یہاں میرے سمیت بہت زیادہ لوگ ہوں گے جو شادی شدہ ہیں. آپ بتائیں آپ میں سے کسی کی اہلیہ ام المومنین بنی ہے؟ کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات ہے جن کا نکاح مبارک خواتین کو ام المومنین بنا دیتا. اونچی آواز حضور کے علاوہ دکھاؤ کائنات میں کوئی ایسا بشر جس کے حرم میں آنے والی اس کی اہلیہ ام المومنین بنی ہو. رب کعبہ کی قسم یہ ہے حسین کے نانے کا مقام. رب نے بھی پتہ کس انداز میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. عائشہ الصدیقہ خدیجہ الکبریٰ کو ام المومنین بنایا رب نے ہے پر ڈائریکٹ نہیں یار کا صدقہ بنا. یہ ان نکتے ٹیر وڑے نے تقریر لمبی ہو جانی کر پھر کھول کیا کو سبحان. بس اتنا تحفہ لے جانا وہ جس سے نکاح فرمائیں وہ ام المومنین بن جاتی ہیں. جی اچھا اللہ اکبر. اور وہ جس کو 2 بیٹیاں دے وہ ذی النورین بن جاتی. پھر مسکرا کر کہہ دو سبحان. ہائے ہائے وہ جس کو 2 بیٹیاں عطا کریں وہ ذی النورین بن جائے. وہ جس سے نکاح فرما لیں وہ ام المومن. اچھا کبھی یہ بھی سوچنا جن کی یہ ازواج ہیں وہ ہیں رحمت لل. تو جب آگے ذکر ہوا تو پھر ام العالمین نہیں ام المومنین. یہ میرا فیصلہ نہیں یہ رب کا فیصلہ ہے کہ میرے محبوب کی ازواج سب کی مائیں نہیں صرف مومنوں کی. تو ٹلے پہ گئے ہوئے میں صدقے جاواں نہیں میں تھوڑا پھر بھی ممنون ہاں. تبدیلی دے دور بڑے بڑے چپ ہو گئے
خدا گواہ تہاڈا پھر بھی بڑا حوصلہ ہے۔ نعرہ حیدری، بازو باہر کڑ کے نعرہ حیدری، انج نہیں انج تڑپ کے پتہ چلے۔ اور یہ پیغام میرا پتروں ذرا ٹیک چھڈو، او جڑے پیچھے شہزادے ماشاءاللہ انہاں چادراں انج اندر لئیاں نے بھئی اتھے اندر ساری سردی آ گئی، مسکرا کے نا انج بازو اتھے لیا کے پڑھنا گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ اے غوث اعظم دے جڑے نعرے بجرے نے اے بھی مولا علی دا فضان ہے، آئے آئے اے زہرا دے پتران دا فضان ہے۔ ایک اور پھر پیار نال گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ آؤں میرے مسلمان بھائیو، شمع رسال دے پروانو حضرت عائشہ تو صدیقہ سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی امی جان آپ بیٹھیاں لے قبلہ تنویر شاہ صاحب دی دعوت تے تشریف لیں کیوں والی ہو، سیرت غوث اعظم نو اپنان والے ہو۔ عائشہ تو صدیقہ پریشان ہو گئیاں، میرے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ پریشان کیوں ہو گئیاں، عورت کر دیا نے سونیاں اے جڑی عورت آ رہی ہے نا اے بڑی واحیات ہے، دے سر تے کدی دوپٹہ نہیں آیا، اے کسی دی عزت دا خیال نہیں کر دی سرگودا والی ہو۔ عائشہ تو صدیقہ میرے آقا دی بارگاہ وچ کر دیا نے سونیاں میں اس واسطے پریشان ہو گئیاں، اے کدرے تواڈی توہین نہ کر دے وے، کدرے تواڈی بے ادبی نہ کر دے وے۔ کملی والیا ان تے پتہ نہیں تواڈے جوڑیاں دے نال عرش مولا دی اٹھائے جانے نے۔ اب آبے جی وقار جدوں حضرت عمر پہلی باری میرے نبی دے دربار تے آئے، حضرت امیر حمزہ نے تلوار پھد لی، تلوار کیوں پکڑی جے عرض کر دینے سونیاں عمر آ رہے ہیں اے دیتے کفر ناز کر دے، اے دیتے کفر ناز کر دے، میں تلوار تاں پھد دیئے اگر عمر ابن خطاب غلط نیت نہ لا رہے نے اج امیر حمزہ عمر دے ٹکڑے کر دے بے گا۔ اللہ دی قسم جے میرے نبی مسکرا پہ نے تائیدار ختم نبوت نے مسکرا کے فرمایا امیر حمزہ نو حضور آنے نے اے میرے چچا امیر حمزہ تلوار رکھ دو، آج عمر خدار بن کر نہیں محمد کا وفادار بن کر آ رہا ہے۔ میرے آقا اچھی بات نہ کھو سبحان اے حقیقت ہے توڑے منہ دی تعریف نہیں، بہت خوبصورت سن رہے ہو۔ اتھے حضرت میرا بیٹا ایک منٹ بگے تو قابو اپنے آپ کر نعرہ حیدری۔ میں نے حضرت عمر کا نام لیا ہے، آپ کو نہ یہاں ایک بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں۔ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، میری عمر 48 ہے، یہاں 70 سال کے بھی ہوں گے، 80 کے بھی ہوں گے، مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھ لو آپ نے 70 سال میں جتنی نیکیاں کی ہیں ان کی تعداد کا پتہ ہے؟ یہ فوراً کہیں گے جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ پورے سرگودے میں کسی سے پوچھ لو، چاہے کسی کی 100 سال عمر ہے، 125 ہے، 150 سال، کسی بھی بشر مومن سے پوچھ لو آپ نے زندگی میں جو نیکیاں کی اس کی تعداد کی کوئی خبر ہے؟ خدا کی قسم پورا سرگودہ نہیں، پورا پنجاب نہیں، صرف ایک ملک نہیں، شرق سے غرب، جنوب سے شمال، تمہیں کوئی ایسا مومن بشر ملے گا ہی نہیں جو یہ کہے کہ مجھے اپنی نیکیوں کی تعداد کی خبر ہے۔ اس کی وجہ یہ خبر کیسے ہو؟ نیکی آنکھ سے بھی ہوتی ہے، سوچ سے بھی ہوتی ہے، اشاروں سے بھی ہوتی ہے، چلنے سے بھی ہوتی ہے، دیکھنے سے بھی ہوتی ہے۔ اب آپ جی وقار نیکی کا پتہ نہیں کتنے انداز اور کتنے رنگ ہیں۔ اب میں پتہ کیا کہنے لگا ہوں، سرگودہ والو مجھے آپ کو اپنی نیکیوں کی تعداد کی خبر نہیں، مصطفیٰ وہ ہیں جنہوں نے مسکرا کر کہا تھا عائشہ جتنے تارے ہیں اتنی میرے عمر کی نیکیاں۔ ایچے پھر آکھو سبحان پھر تڑپ کے کہہ دو مجھے اور آپ کو اپنی نیکیوں کی تعداد کی خبر نہیں۔ جب عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسما پہ تارے یہ جتنے سجدتے ہیں ان کے برابر کسی کے نیکیاں؟ مصطفیٰ کریم نے مسکرا کر کہا عائشہ جتنے تارے ہیں اتنی میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ مدینے سے پیغام آیا نوکر جہاں بھی ہو محمد کی نگاہوں میں ہوں ایک نعرہ پتر لوا اور اس بعد اینڈ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
नारे गौसिया। اللہ اللہ میرے کریم نبی نال محبت کرن والی ہو حضرت عائشہ تو صدیقہ آپ نو حضور آندے نے عائشہ نہ پریشان ہو سونیا میں کیوں نہ پریشان ہوں اے بڑی واحیات عورت ہے اگو سرکار نے بتا کی فرمایا حضور مسکرا کے آندے نے اگر اے واحیات ہے میں تے رحمت للعالمین اب آبے جی وقار شمع رسالت پروانو میرے کریم نبی نال پیار کرن والی ہو انہوں بی بی آئی ہے توجہ کرے آجے سرکار کھانا تناول بھی فرمانے نے اب آبے جی وقار امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبرا دینا نقل فرمایا ارے بڑے بڑے سیرت نگارہ نے لکھی ہے امام الانبیاء نے بتا کی کیتا صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر سید البشر خیر البشر جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی دا لکمہ توڑیا میں قربان جاما ارے جنہوں نے صحابہ کی بزم میں بیٹھ کر کہا تھا میں کبھی کبھی مسواک کا ناغہ اس لیے کرتا ہوں کہیں میرا خدا میری اس ادا کو دیکھ کر میری امت پہ فرض نہ کر دے آئے آئے سرگوٹا والو یہ تڑپ کر کہنے دو جس رب کو محبوب کی ادا اتنی پیاری لگتی ہے اسے محبوب کی آل کتنی پیاری لگتی ہوگی آئے آئے میں تائیں جگہ کہہ رہا سن لے یارمی والے دو بندے رہ گئے اور رسے لگے دن بقایا مجمع ٹھیک ہے صرف دو بندے رہ گئے وہ بھی ان مسکرا کے لائے یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی لائے یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی ماشاءاللہ لائے یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی یا غوث میرا سرکار میں منگتا تیرا کر دو بھیڑا پار میں منگتا تیرا اچھا میرے ملت دے نوجوانوں سرکار نے کی کیتا ہے وہ بی بی سامنے آ کے بیٹھ گئی میرے کریم نبی نے روٹی دا لقمہ توڑیا امام الانبیاء نے لباں تے رکھیا اے لقمے تیرے نصیباں نو سلام ہوئے جنہ دے روزے دی جھلک ویکھنے واسطے اسی تڑپنے ہیں آج تو انہاں دیاں لباں دے بوسے لے رہے ہن میں تن کوئی تکلیف نہیں دینی بس میں ذوق دے اشارے پہ کرنا جنہ دے نلین دے تسمے ڈالنے واسطے نبی تڑپے نے اے روٹی دے لقمے تیرے نصیباں نو سلام ہوئے آج تو انہاں دی زبان دے بوسے پہ لینے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نگلیا نہیں حضور چبا رہے نے اسے دوران میرے نبی نے روٹی دا دوسرا لقمہ توڑیا اور نمازاں دی پابندی کرن والے ہو امام الانبیاء نے ید اللہ والی تلی تے رکھیا میرے آقا نے ید اللہ والی تلی تے روٹی دا لقمہ رکھ کے حضور اس بی بی نو آندے نے جدے سر تے حیا والا دوپٹہ نہیں ارے نگاہاں اٹھیاں نے بے پردہ بی بی ہے میرا کریم نبی او دے وال ارے بازو کر کے آندے نے اج محمد دے دروازے تے آئی ہیں لے روٹی دا ٹکڑا کھا لے ہائے میں قربان جاؤں میں کہاں سے ہمت لاؤں اس عورت کی کفیت کیا تھی ارے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا شرم و حیا سے آ رہی تھی میرے رسول نے اس کے لیے روٹی کا لقمہ خود توڑا یہ دلہ والی تلی پہ خود رکھا اپنے بازو کو میرے نبی نے آگے خود کیا حضور پھر فرماتے ہیں آج مصطفیٰ کے دروازے پہ آئی ہے لے کھا لے قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ لیکن لکھنے والے لکھتے ہیں وہ عورت حضور سے پتہ کیا کہتی ہے یا رسول اللہ لقمے دو تھے نا صوفی افضل صاحب میرا بیٹا لقمے تھے دو ایک لقمہ تھا حضور کی تلی پہ ایک لقمہ تھا حضور کی زبان مبارک پہ جو ختم نبوت والے تعلموں کو ارے مس کر رہا تھا وہ مدینے کی بی بی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اگر عطا کرنا ہے تو پھر ہاتھ کی ہتھیلی والا نہیں ارے جو تمہارے لبو کے بوسے لے رہا ہے وہ عطا کرو قربان جاؤ میری ملت سے اللہ اللہ آپ کی محبتیں قبول
फरमाए सरगोदा वालो उसके मांगने पे कुर्बान जाऊं। किबला मुफ्ती साहब मैंने आज तक नहीं पढ़ा इस तरह की डिमांड किसी बेटी ने अपनी अम्मी से की हो, बेटे ने बाप से की हो। पीर सियाल के गुलामों, अमीर शरीयत की कब्र पे हाज़रियां देने वालों, गौसे समदानी की 11वीं मनाने वालों, उसके मांगने पे कुर्बान जाऊं। रब्बे काबा की कसम, आयशा तो सदीका कहती है मेरा रंग फक हुआ, इसने अजीब मुतालबा कर दिया। लेकिन कहती है मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या देखती हूँ, हुजूर की रहमत का समंदर यूं जोश में आता है, सरकार के चेहरे पे मुस्कुराहट रक्स कर रही है। उसके कहने पे मेरे नबी ने क्या किया, हाथ की हथेली वाले रोटी के टुकड़े को बर्तन में रखा और जिसको हुजूर चुबा रहे थे निकाल कर अपनी तली पे रखकर बाजू आगे करके मुस्कुरा कर कहते हैं ले ये तेरा मुतालबा मोहम्मद ने पूरा कर दिया। अब सुनना जिस नुक्ते पे एंड है, शाह साहब मैं कहां से हिम्मत लाऊं, तुम तो गौस पाक के नौकर हो। अरे आप तो गौसे आजम की लड़ी से वफा करने वाले मुफ्ती साहिब, हुआ क्या मुफ्ती साहब के कदमों के हाथ लगाकर ये मैं जुमला कहने लगा हूं। अब जब उसको मेरे नबी ने अता किया, अब ये रोटी का टुकड़ा तो नहीं ना, ये तो हुसैन के नाने का लंगर है ना, ये तो ज़हरा के बाबा का लंगर है। अब आप इसी वकार शम्मे रसालत के परमानों, मुझे इतना तो कहने दो, जो खुदा इब्राहिम के कदम के निशान से प्यार करे वो खलील के कदम के निशान को मिटने न दे। कहां खो गए, ऊंची आवाज से कह दो, वो इब्राहिम के कदम के निशान को मिटने ना दे। अरे जिससे अपने खलील के कदम के निशान की निस्बत इतनी प्यारी है, उसे महबूब कितना प्यारा होगा। अब तवज्जो चाहता हूं, मेरे आका ने जब अपना लंगर अता किया, लंगर है तवज्जो, उस औरत ने जब तनावल किया ना सरगोदा वालों, अब रिजल्ट क्या निकला, मदीने की बीवियां पर्दे में पीछे वो बाजी ले गई। नहीं उठा बाद उठा कर कह दो, ये उलमा बैठे हैं पूछ लो, यहाँ अशद्दों के लफ्ज़ हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा मदीने की दीगर जो शर्मो हया की पैकरा बेटियां थी, बहनें थी, माएँ थी, पाक दामन, रब्बे काबा की कसम, अब वो इस औरत के पर्दे पे नाज करती है। अरे वो पूछती है ये तू शर्मो हया कहाँ से लाई, तेरे सर पे दुपट्टा कभी रुका नहीं था, अब उतरता नहीं, तेरी निगाहें झुकती नहीं थी, अब उठती नहीं। रब्बे काबा की कसम, वो पाक दामन बीबी मदीने की औरतों से कहती है ये कर्म रब ने किया है, पर डायरेक्ट नहीं, यार के लंगर का सदका किया। बस एंड में जिस जुमले पे करना चाहता हूं, अरे नमाजों की पाबंदी करने वालों, जिनका लंगर काया पलट दे, तकदीर बदल दे, जिनका लंगर, अरे बंदा मोमिन बशर हो, मर्द हो, औरत हो, अरे जिनका लंगर काया पलट सकता है, उस मोहम्मद की आल हमारी काया क्यों नहीं। अल्लाह अल्लाह मैं तुहाडे आंसुआं नूं सलाम पेश करना। एक अख नहीं रोई, पता नहीं किनियां अखां विचों अरे हिजरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर आंसू निकल रहे ने। इन्हां अखां नूं अल्लाह अज हुजूर दी दीद नसीब फरमाए। नमाज़ां दी पाबंदी करन वाले हो, शरीयत मुतारा दा ख्याल रखण वाले हो, अज मैं सारी गुफ्तगू तुहाडी बारगाह दे कुरान व हदीस दे दायरे विच रह के ये पैगाम दे के जा रहे हां। गौस नाल यारी लाण वाले हो, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी आप दी सलाना बड़ी खत्मे 11वीं सी सैयद तनवीर शाह साहब दी अजमत नूं सलाम होए। ये मेरे मुसलसल ने, मेरी जमात दे लीडर ते कायद ने, बड़े साल हो गए ने मुसलसल मैं वेख रहा मेरे गौसे आजम दी 11वीं दा इंतजाम इन्हां दे नाल कदम ना कदम मिलाओ। ओदी वजह जिस नबी दी, अरे जिस नबी दा लंगर काया पलट देंदा, उन्हां दी आल ना यारी लाओगे ना, उन्हां दी आल भी तुहाडी काया पलट देगी। ये पूछना है तो जाओ जुनैद बगदादी की कब्र पे जाकर पूछो, तो जुनैद की कब्र की मिट्टी से आवाज आएगी, सारी जिंदगी आले मोहम्मद का अदब करना, तुझे इज्जत वाली मौत नसीब हो। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर।
اچھا جی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بڑی مہربانی ہوں میرا پتر آئی صاحب دی ڈیمانڈ ہے یہ پوری کر چھڑی ہے اون تو میں تقریر مکاؤ سا ویسے میری مشینری بھی ہونی گرم ہوئی نعرہ حیدری پہلے انہاں دی ڈیمانڈ پوری کرنی شہزادے سارے ہاں مل کے پڑھنا ہے ایک واری میرے نہ مل کے پڑھ لو نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائیں تو میرے آنکھیں نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائیں تو میرے آنکھیں تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے اور سرگودا والیو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو ہون ماشاءاللہ لب ہلا کے ایک واری تسی بھی میرا ساتھ دینا جنہیں جوان ہو میں صدقے جاما عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو تڑپ کے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو انا آتینا کل کوثر عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو ڈبے سورج نے وقت تو پہلا پلٹ کے آکھیا عظمت آل نبی اور جنہوں سمجھ آئیے ایچھون سارے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو فرشتیاں نے جھولے جھلا کے آکھیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو کملی والے نے ممبر چھڑ کیا کیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو اولیاء اللہ سے پیار کیا کرو یہ بڑی لمبی حدیث ہے ایک آدمی نے 98 بندے قتل کیے وہ مسئلہ پوچھنے چلا آگے سے مولوی صاحب تھے خشک انہوں نے کہا کہ تیرے لیے کوئی مغفرت کا دروازہ نہیں وہ اگے قاتل سی 98 دا اس آکیا انہاں میرے واسطے عائشہ بند کر چھڈی انہیں ماریا انہاں نوں بھی اودے بھی ٹوٹے کر دیتے وہ 99 ہو گئے وہ پھر کسی بندے نے انہاں آکھیا ٹھیک ہے تو 99 دا قاتل ضرور ہیں پر مایوس نہ ہو کسی ولی دے بوئے تے ٹر یہ میں نے داستان نہیں سنانی پتہ ہے میں یہاں پیغام کیا دینا یہ علماء بیٹھے ہیں پوچھ لو میں نے کل بیان قرآن میں پڑھا علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے کمال لکھا ہے اس پہ اب میں پتہ ہے پیغام کیا دینا چاہتا ہوں پھر وہ ولی کی طرف چلا 99 بندے کا کام ایک کم 100 اس نے قتل کیے تھے رستے میں وہ فوت ہو گئے فرشتے آ گئے ایک نہیں میں 50 تفسیروں سے دکھا سکتا ہوں موجود ہے فرشتوں نے دونوں فرشتے آ گئے دونوں قسم کے رحمت والے بھی اور جو عذاب کی طرف لے جاتے ہیں رب نے آکھیا نہ جھگڑا کرو جگہ ناپ لو جے میرے ولی دے نیڑے اور اچھی بات نہ سوچو بس اگلی گل تو پتہ ہے وہ جگہ ناپی گئی وہ اللہ والے دے نیڑے ہو کے فوت ہویا
رب نے پھر فرشتیاں نوں فرمایا اے جڑے رحمت والے فرشتے سن فرمایا ان لے جاؤ اے دے واسطے نا جنت دے بوئے کھول دیو ہاں اب میں پتہ اینڈ کہاں پہ کرنے لگا ہوں وہ جو ولی تھا نا جس کی طرف وہ 99 بندے کا قاتل چلا اس جیسے لاکھوں مل جائیں میرے غوث کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہیں آپ بولنے ہی نہیں اونچی آواز سے کر اس کی وجہ یہ ہے کون تم خیر امہ جو رسول کا عام امتی ہے کمر ظہور ترابی جیسا گناہگار جو مصطفیٰ کا نوکر ہے لاکھوں گناہ ہونے کے باوجود پہلی امتوں سے فقیر بھی اللہ تم بھی اللہ ریڑی چلانے والا بھی اللہ مزدوری کرنے والا بھی اللہ جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ ساری امتوں سے اللہ وہ جے تیری یہ ٹور ہے تو پھر غوث دا مقام کی ہے بس میں اینڈ شاہ جی جتھے کرن لگا توجہ جے اس ولی دی نسبت اور 99 قتل معاف کروا سکتے میں تو نہیں پیاندا بے کام شروع کری نا نا میں صرف پتہ کی اللہ والیاں دا جڑا فضان ہے اللہ والیاں دا اونچی بات نہ بول اللہ والیاں دا فضان میں اس کی بات کر رہا ہوں اگر اس ولی کے در کی نسبت کا فیضان گناہگار کے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے تو جس غوث کا قدم ہے ہی ہر ولی کی گردن بغداد شہر دی کی نشانی کہ اچیاں لمیاں چیراں ہو اے تن میرا پرزے پرزے جی میں دردی دیاں لیراں اے پتہ کس جنے نے کیا یہ اس جنے نے کیا جنہیں زمین تو کچا روڑا چاہیا تے تھلے کچا ہے تے جس دل ایتھے آیا سونا بن گیا یہ اس جنے نے کیا ہے اللہ دی قسم جے شور کوڑ دیاں گلیاں بھی دائی لے کے چل دی سی نا میرے کو کتاباں پہیاں اس سلطان باہو کے چہرے کو جو مشرق دیکھتا پھر وہ مومن بن جاتا پلیت نہ رہتا پاک بن جاتا اس سلطان باہو نے کہا تھا بغداد شہر دی کی نشانی تے اچیاں لمیاں چیراں ہو اے تن میرا پرزے پرزے جی میں دردی دیاں لیراں ہو انہاں لیراں کو میں گل کفنی پاساں رلساں سنگ فقیراں ہو اپنا اپنا انداز ہوں دینا او جدوں پیر پٹھان نے جوڑے عطا کیتے نا خواجہ شمس العارفین شاہ سلیمان تونسوی نے فرمایا تواڈیاں پیراں وچ چھالے نے تسی میرے دیس تے آ کے جتیاں نہیں پاندے اے جوڑے جے پہنو خواجہ شمس العارفین پیر مہر علی شاہ دے پیر آئے آئے وہ جنہ تاجدار گولڑا نو رنگیا اللہ اکبر آپ نے پھر کی کیتا ہے آپ نے اللہ دی قسم جے مرشدیاں جوڑیاں نو نہ لین نو پیراں وچ نہیں پایا آپ نے سر تو پگڑی لائیے امامہ اتار گئے پیر پٹھان دے جوڑے اتے رکھے نے تے پھر او دے اتے امامہ بنے آیا ارے جوڑے سر تیرا کیوں تے امامہ بنے لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں لوگاں کیا خواجہ شمس العارفین پیر سیال نو لوگ ادب نہ لاندے نے حضور جتیاں پیراں واسطے ہوندیاں نے جوڑے پیراں واسطے ہوندے نے نلین پیراں واسطے ہوندے نے اج تک اساں انج نہیں ویکھیا اس لے خواجہ شمس العارفین پیر سیال لجپال فرمان لگے وہ اور نلین ارے پاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو مرشد کے نلین ہیں وہ سر کا تاج بنتے اونج پتہ نہیں کی وجہ آج دل ہی نہیں پہ کرتا تقریر چھڑنے 1 گھنٹہ 5 منٹ تقریر ہو گئی ہے تو میں محسوس ہی نہیں ہوا نعرہ حیدری بازو بار کڑ کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری بس حضرت اینڈ ایتھے کر لینے ہاں علی پاک دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے تے کعبے دی زیارت بھی اور بولو کعبے دی زیارت بھی ہن میں لفظ آخری بولن لگا کمال میں اس واسطے تھینڈ کرن لگا میرے آقا نے 7 دفعہ لعاب دان غوث پاک دی زبان تے رکھیا تے پیر علی آئے نا دوسرے دن آپ نے 6 مرتبہ کنے تے جو 6 مرتبہ رکھ کے نا علی رک گئے نا تے غوث پاک آندے نے جی ایک باری ہور علی فرماندے نے علی ضرور ہاں پر نبی دی ریس تے نہیں لو نہیں یار تو سمجھ آئے میں قربان جاواں مولا مشکل کشا اوے علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے تے کعبے دی زیارت بھی تے ونڈ میں انج کرن لگا کعبے وال ویکھو تے شکل پاک علی وال ویکھو تے نسل پاک
جنہوں ایتھے مزہ آیا ایک واری میں پھر پڑھنا ہے اور اس تو بعد میری تقریر ختم. کعبے وال ویکھو تے شکل پاک، علی وال ویکھو تے نسل پاک. تے جنہوں سمجھ آئیے انہیں ایڈ تے ترانہ لازمی پڑھنا ہے. میں حیدریاں میں حیدریاں. جنہ موسیٰ دی چھڑی دی داستان سنی ہے نا ان او دے بچو کسے بندے دا بازو تھلے نہ رہے. ایتھے چونکہ علی 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 مصطفیٰ کی چھڑی نہیں، یہ محمد کی لڑی ہے، جامع مصطفیٰ علی ہے. بازو چاہ کے میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی. میری بڑی مہربانی توڑیاں رکھیاں داڑیاں قبول ہو جان گیاں. اے ترانہ پڑھو گے توڑیاں پگڑیاں تے ٹوپیاں قبول ہو جان گیاں. اوے توڑیاں پڑیاں نمازاں قبول ہو جان گیاں. میرا اعلان ہے اے ترانہ پڑھ تینو عزت والی موت نصیب ہوے گی. تیری قبر جنت دا باغ بن جائے گی. اینڈ میں پتہ ہے تھے کیوں پیا کرنا تنویر شاہ جی او علاقے والیو. اینڈ میں ایتھے تاں پیا کرنا ماں پیر سیال دا ذکر کرو سیال بھی خوش ہون گے. ارے وادی دی شریف والیاں دا ذکر کرو وادی دی شریف والے دے منن والے خوش ہون گے. اوے شیر ربانی دا ذکر کرو شرق پور دے مرید خوش ہون گے. تاجدار گولڑا دا ذکر کرو گولڑ بھی خوش ہون گے. علی دا ذکر کرے گا کائنات دے پیر خوش ہو جان گے. میرا غوث بھی خوش ہو جائے گا. انج بازو پار کر کے میں حیدریاں پورا زور لا دیو میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی. او بخت والے نے لوگو چھینا دا نعرہ علی علی. او بخت والے نے لوگو چھینا دا نعرہ علی علی. اون تقریر ختم کرنی ضروری ہو گئی. جتھے لنگر دی خوشبو آ جائے اتھے تقریر کرنی سننی بڑی اوکھی ہوندی تے جتھے لنگر خود آ جائے. ہاں ماشاءاللہ لنگر شریف میرے غوث پاک دے نام دا چھا گیا ہے. اس کانفرنس دے نال مزید اللہ کا پیار قبول کرے. میرا مالک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اس کانفرنس میں مزید اپنی محبتیں بڑھائیں. سید تنویر شاہ صاحب میری جماعت کا سرمایہ ہے، منہ کی تعریف نہیں. انہیں بحمداللہ ناموس محمد ہو آل محمد و صحاب محمد کا معاملہ ہو یہ بڑی درد والی کیفیت رکھتے ہیں. ان کے دست و بازو بنے. ان کے جتنے حضرات آئی صاحب آپ کا نام میرے ذہن میں ظفر صاحب بہت محبت کرتے ہیں. آپ سبھی پیار والے ہیں. ان بزرگ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر یہ جو ختم 11ویں ہے اس کے اندر اپنا لازماً حصہ ڈالا کریں. جنہوں نے ڈالا ہے اللہ انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے. جو اس سال محروم رہے اللہ انہیں اگلے سال یہ سعادت عطا فرمائے. 5 ٹائم کی نماز کی پابندی، اپنے چہروں پہ حضور کی سنت داڑھی مبارک، اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت کا پہرا، غیروں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت کا پہرا، سود سے نفرت، شراب سے نفرت، جھوٹ سے نفرت، حسد و بغض سے نفرت، منافقت سے نفرت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، اباب جی وقار، قرآن و حدیث پہ عمل. جیو تو ایسے جیو کہ ہر کوئی احترام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دشمن تمہیں سلام کرے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں. وآخر دعواہم ان الحمد. دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا مکینہ بنا دیا. یا حسین آپ نے مرنے کو جینا